دین کے کاموں میں آزمائشیں بہت ہیں، جیلیں بھی ہیں، لوگوں کی صلواتیں بھی ہیں۔ دین کا کام تو ہو جاتا ہے، آپ کو قیامت کے دن ٹکے کا بھی اجر نہیں ملتا۔ اللہ بعض دفعہ کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کام لے لے دین کا، کیونکہ دین کے کام میں بہت دفعہ ریاکاری آتی ہے اور علماء کے لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، مبلغین ہیں، علماء ہیں، دینی مدرسے کے طلبہ ہیں، وہ ایک اور دعا بہت زیادہ مانگا کریں، کیونکہ ان کو صرف جنت تھوڑی چاہیے، ان کو تو یہ چاہیے کہ ہمیں اللہ نے پیغمبروں کا وارث بنایا ہے، تو ہم سے اے اللہ تو دین کا کام بہت زیادہ لے لے، جو ہمارا مقصد ہے، ہمارا ہدف ہے۔ اگر ایک عالم کاروبار کامیاب کر کے چلا گیا تو یہ کون سا تیر مار لیا اس نے، یہ کوئی اس کا اصل کام تھوڑی تھا۔ عالم شادی کر کے 4 شادیاں کی اور دھڑا دھڑ بچے پیدا کر کے دنیا سے چلا گیا، کام تو یہ بھی اچھا کیا اس نے، لیکن یہ اس کا اصل ہدف، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ تو ابو ظہبی کے جو سابق بادشاہ تھے، ان کے میرے خیال ہے 100 کے قریب کہا جاتا ہے بیٹے تھے ان کے، دھڑا دھڑ شادیاں کی انہوں نے۔ وہ لوگ تو پھر طلاقیں دے دے کے بھی کرتے رہتے ہیں نا عرب بادشاہ، انہیں کوئی نہیں پوچھتا کہ طلاق دے بھی دیں، ہم تو آپ اور نہیں، یہ گھر کا شروع کر دینا، پٹو گے برے طریقے سے، اور ویسے بھی شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے طلاق دینا، لیکن عرب لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے، وہ بھائی ایک بیوی کو طلاق دی، یہ بھائی بنگلہ دے دیا، وہ خوش ہوتی ہے، چل بھائی بنگلہ ملا، پھر ایک اور شادی کی، تو ان کے ہو جاتے ہیں 100۔ تو عالم کا اصل کام کیا ہے؟ اللہ اس سے دین کا کام لے لے۔ جیسے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا گیا دین کی خدمت کے لیے، وہ اگر وہی نہ کریں تو پھر ان کا مقام اور مرتبہ ہے، ظاہر ہے ان کا مقام کس لیے؟ دین کی خدمت۔ تو جو دینی مدرسوں کے طلبہ ہیں، علماء ہیں، ان کا تو یہ فرض ہے کہ اتنا مانگے اللہ سے کہ اللہ ہماری صلاحیتیں ضائع نہ ہوں، تو ہم سے دین کا بہت زیادہ کام لے لے۔ ایک عامی آدمی بھی یہ دعا مانگ سکتا ہے، لیکن طلبہ اور علماء کے لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو اس میں ہمارے حضرت یہ دعا بتایا کرتے تھے، اے اللہ اخلاص کے ساتھ کام لے لے دین کا، کیونکہ دین کے کام میں بہت دفعہ ریاکاری آتی ہے۔ کام دین کا ہوتا ہے، لیکن پھر آدمی کی اپنی انا شامل ہو جاتی ہے، اپنی پبلسٹی، میں بڑا بن جاؤں، میری پروموشن ہو، مجھے لوگ واہ واہ کریں، یہ نفس کی خواہش اس میں کیا ہوتی ہے؟ شامل، اور اس سے دین کا کام تو ہو جاتا ہے، آپ کو قیامت کے دن ٹکے کا بھی اجر نہیں ملتا۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ رب یؤید ھذا الدین برجل فاجر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بعض دفعہ کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں، اس کا اللہ کی نظر میں مقام نہیں ہوتا، لیکن بعض دفعہ کام اللہ اس سے لے لیتے ہیں، ہو جاتا ہے، لیکن مقبول نہیں ہوتا وہ۔ تو اخلاص کے ساتھ دین کے کام کی اللہ توفیق دے، کس کے ساتھ؟ اخلاص۔ دوسرا عافیت کے ساتھ۔ دین کے کاموں میں آزمائشیں بہت ہیں، جیلیں بھی ہیں، لوگوں کی صلواتیں بھی ہیں، تو انسان اللہ سے دعا یہی مانگے کہ عافیت کے ساتھ ہو جائے، آزمائشوں میں نہ گھروں میں۔ اور تیسری بات، قوت اور ہمت کے ساتھ۔ قوت الگ چیز ہے، ہمت الگ، پاور بھی ہو میرے پاس کام کی، کمزور آدمی دنیا میں کام نہیں کر سکتا، تو کام بھی قوت کے ساتھ ہو، پاور کے ساتھ، جاندار کام ہو، کچھ کر کے جاؤں دنیا سے، کہیں بھائی، لوگ کہیں نہ کہیں، اللہ کہے کہ کچھ کر کے گیا ہے۔ لوگوں کو بعض دفعہ پتہ ہی نہیں ہوتا، کر کوئی اور رہا ہوتا ہے، کیش کوئی اور کرا رہا ہوتا ہے، تو اللہ کو پتہ ہے، اللہ کہے کہ واقعی تو کچھ کر کے آیا ہے۔ اور چوتھا، ہمت کے ساتھ۔ طاقت ہوتی ہے، بہت سے طاقتور ہم نے دیکھے ہیں سستی کی وجہ سے کام نہیں کر رہے ہوتے، پوستیوں کی طرح پڑے رہتے ہیں، وہ پاور بھی ہوتی ہے، بولنے کی طاقت، چلنے کی طاقت، دوڑنے کی طاقت، لیکن کیا ہر دوڑنے والا دوڑتا بھی ہے؟ اس کے لیے ہمت بھی تو چاہیے نا۔ کمزور میں ہمت ہوتی ہے، طاقت نہیں ہوتی، طاقتور میں، یعنی اگر کمزور میں ہمت ہو، طاقت نہ ہو، وہ بھی کسی کام کا نہیں۔ آپ میں طاقت ہے مگر ہمت نہیں ہے، آپ بھی کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو ہمت کے ساتھ، تو یہ 4 الفاظ کے ساتھ دعا مانگا کریں، اے اللہ دین کی خوب خدمت لے لے، اخلاص کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، قوت اور ہمت کے ساتھ، اتنی خدمت کہ میں دین کے کاموں میں کسی سے پیچھے نہ رہوں، کیونکہ مقابلہ ہے، کمپٹیشن ہے۔ پہلے میں کبھی یہ دعا مانگتا تھا، بلکہ میں کیا، ہمارے ایک دوست تھے، وہ انہوں نے ہمارے شیخ کو خط لکھا کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں، اے اللہ میں دینی کاموں میں سب سے آگے نکل جاؤں، سب کو پیچھے چھوڑ دوں میں۔
حضرت نے فرمایا یہ سب کو پیچھے چھوڑنے والی دعا ٹھیک نہیں ہے. وہ کہیں گے ہمیں کیوں دعا میں ہرا رہا ہے, تو اپنے لیے مانگنا. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہو اللہ مجھے اتنا پیسہ دے کہ وسیم سے زیادہ دے دے مجھے, وسیم مجھ سے پیچھے رہ جائے. تو وسیم کہے گا تو اللہ سے جتنا پیسہ مانگ, مجھے کیوں پیچھے کر رہا ہے اپنے, میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے بھائی. تو حضرت نے دعا کے الفاظ چینج کروائے, ان سے کہا یوں نہ مانگا کرو کہ میں سب کو پیچھے چھوڑ دوں, بلکہ یوں دعا مانگو میں کسی سے پیچھے نہ رہوں, مجھے اپنے آگے نکلنے کی فکر ہے, دوسروں کو پیچھے چھوڑنے کی نہیں ہے. تھوڑی سی ورڈنگ صحیح کر لو اپنی. تو یہ دو دعائیں بہت مانگا کریں. اپنی اولادوں کے لیے مانگ لیں, مجھے ایسی اولاد دے دے جو نیک اور صالح ہو, دین کی خدمت کرے. اللہ کی نظر میں دیکھو آپ کی اولاد مالدار ہے نا, آپ تو خوش ہوتے ہو میرا بچہ کتنا بڑا منگلا, اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے. اگر اللہ کی نظر میں ان پیسوں کی, گاڑی بنگلے کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت ہوتی نا, تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ سب سے زیادہ مال دیتا.